جزاک اللہ. یہ میں ان کو بتا دوں، کہہ رہا ہے یہ میری تسلی ہوگی ماشاء اللہ، تسلی بخش جوابات ہے. جزاک اللہ. جی جی میں نے بہت کوشش کی لیکن ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، میں نے ایمان کی پختگی کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. سبحان اللہ، یہ بہت پیارا سوال. میں کہتا ہوں میں جب سے نوجوانوں کو گائیڈ کر رہا ہوں، یہ پہلا لڑکا ہے جس نے اتنا پیارا سوال کیا. جی بڑے پیارے پیارا سوال اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس نے کہا جی ہمیں کوئی اتنے وصف آتے ہیں، سوالات آتے ہیں، ہمیں کوئی ایمان کی پختگی کے لیے بھی کوئی عمل بتا دیں. کتنا پیارا سوال ہے. یعنی ایمان کی قیمت ہے تو پوچھ رہے ہیں کہ ایمان کی پختگی کے لیے بیٹھے. اس کے اندر آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے نمبر پہ جب بھی نماز کے لیے نماز کے بعد ہاتھ اٹھائیں، چلتے پھرتے دل میں خیال آ جائے، کچھ بھی آ جائے، اللہ کی طرف دیکھ کر ایک بات کہہ دیجئے، اللہم لا تجعلنی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ اعین. عربی کی ہے لیکن اردو میں یوں کر لیں، اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے کبھی نہ کرنا. اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے کبھی نہ کرنا، مجھے ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں رکھنا. تو اللہ کے ہاتھوں میں رکھی چیزیں ضائع نہیں. یہ سادہ سی دعا آسان ہے یا نہیں؟ چلتے پھرتے جب دل میں خیال آئے، وصف آئے، تو ایک ہی دعا کر دو، اے اللہ مجھے میرے حوالے نہ کرنا، اپنے پاس رکھنا، بس مجھے اپنے ہاتھوں میں رکھنا، میں ضائع نہیں ہونا چاہتا، میں تیرا ہی رہنا چاہتا ہوں. مجھے اس پر ایک بات یاد آئی، ایک نوجوان مسجد میں آیا، جلدی جلدی نماز پڑھی، ایسے جو ٹھونکے نہیں مارتے، ٹھکا ٹھک پڑھ کے بھاگنے لگا. تو مولوی صاحب نے رو کر کہا، بیٹا بات سنو، جیسے تو نے اتنی تیزی سے نماز پڑھی ایسے تو نہیں پڑھتے. اس نے کہا جی مجھے بھی پتہ ایسے نماز نہیں ہوتی، لیکن میں مجبور ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، لیکن کبھی چھوڑی بھی نہیں ہے، عادت بھی نہیں ہے، کبھی چھوڑی بھی نہیں ہے. اس نے کہا چھوڑی بھی نہیں، آدمی پڑھتے ٹھیک کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی اصل میں اللہ کو یہ بتانے آتا ہوں میں ہوں تیری پارٹی کا. اللہ کو یہ بتانے آتا ہوں مسجد میں ٹھونکے لگا کر، حاضری لگا کر، صرف لبیک کہہ کر کلاس سے بھاگنے والا ہوں کہ اللہ ہوں میں تیری جماعت کا، تیری پارٹی کا ہوں، میں شیطان کی پارٹی کا ہوں. اذان کی آواز سنی، مسجد میں آ گیا، پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن میں حاضری لگوا کے میں جا رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں. یار بہ کر وہ اللہ کو اس کا کتنا یہ جملہ پسند آیا ہوگا. یہ بندہ جیسا بھی فاسق و فاجر ہے، اللہ سے پیار کتنا کہہ رہا ہے، اللہ ہوں میں تیری پارٹی کا، میں تو حاضری لگوانے آتا ہوں کہ جماعت تیری میں رہنا ہے، پڑھنی دھیان نہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ ایسے نہ کریں کہ مولوی صاحب فتویٰ دیں گے، یہ فتویٰ نہیں، اس کی دل کی کیفیت کا. اللہ والے ہمیشہ یہ داڑھی اور جبوں کبوں میں نہیں ہوتے، بعض اللہ والے ایسی حالتوں میں ملتے ہیں. ہمارے ایک مفتی صاحب مشہور ہے ابو البابا صاحب، ان کا نام بدل کر لوگوں نے پوسٹ آگے چلا دی، سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہے. یہ مردان کے اندر کھڑے تھے، کہنے لگا نشئی آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب پٹھان تھا، 10 روپے دو، میں نے چرس لینی ہے، 10 روپے دو، میں نے چرس لینی ہے. حضرت کہنے میں نے حیران ہو کر کہا بندہ خدا تو کھانے پینے کے لیے مانگ، چرس کے لیے کیوں مانگ رہا ہے؟ کہہ رہا خاموشی سے پیسے دو. وہ پٹھانوں کے مانگنے کا بھی طریقہ بڑا غیرت مندانہ ہوتا ہے، بھیک بھی غیرت سے مانگتے ہیں. کہہ رہا خاموشی سے پیسے دو، رزق میرا میرے خدا کے ذمہ ہے، چرس اس کے ذمہ نہیں ہے، بس اس کا پیسہ تم دو مجھے، میں نے چرس لینی. چہرے میں بڑا حیران ہوا، یار یہ کیا بدماشی ہے. میں نے خیر کہہ رہا اس کو 10 روپے کی بجائے 20 کا نوٹ تھا اس کو دیا، وہ لے کر نہ چل پڑا. میرے ذہن میں اچانک خیال ہے، میں نے بیگ ساتھ والا، میں پیچھے چل پڑا، دیکھوں تو صحیح کرتا کیا ہے. وہ گلیوں میں ایسے آرام سے جھومتا ہوا جا رہا جیسے نشئی چلتے ہیں. آگے گیا تو ایک شادی گزر رہی ہے، برات یعنی کھانا کھا رہے ہیں، شادی حال میں لوگ نا ڈونگے بھر بھر کے لے جا رہے ہیں کھانے کے. تو ایک گٹر کا ڈھکن تھا صاف ستھرا سا پڑا ہوا، ایک بندے کا پاؤں پھسلا اور وہ گٹر کے ڈھکن پہ پورے کا پورا جو تھا نا وہ ڈونگا الٹا ہو گیا بریانی کا. اب یہ وہاں پر جا کر بیٹھ کر بریانی کھانی شروع ہو گیا. اس نے ڈونگا اٹھایا، چلا گیا، چاول کس نے اٹھانے تھے. اب وہ آیا آرام سے بیٹھا، بوٹیاں بھی کھا رہا ہے اور مزے سے کھا رہا ہے. نیچے حضرت کار میں پاس جا کر ایسے کھڑا ہو کر دیکھ لگا، اچانک اس کی مجھ پر نظر پڑی، تھوڑا سا شرمندہ ہوا. کہنے لگا مولوی صاحب میرا رب دیتا مجھے برتنوں میں، آج کل تھوڑی سی نا ناراضگی چل رہی ہے، رزق دے رہا نہیں، بولا بس پلیٹیں واپس لے لی ہیں. یار سوچ دیکھو اس بندے کی کیسے پیار سے جواب دیا. کہنے لگا آج کل میری اللہ سے تھوڑی سی نا وہ ناراضگی چل رہی ہے، رزق دینا نہیں بھولا، بس پلیٹیں واپس لے لی ہیں، اس لیے نیچے ڈال کر دے دیا، مجھے کیا کھانا تو اسی کھا رہا ہوں، کیا مسئلہ ہے. اب یہ سوچ دیکھو، ایسے لوگ کبھی کبھی اللہ کے کو اب بتاؤ جنت میں کیسے ہی جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ لے جائیں گے. ایسی بات پہ اللہ بخش دے تو کیا عرض ہے. تو اپنے جب بھی دل میں ایسا خیال آئے، گمراہی کا خیال آئے، نہ بھی آئے خیال، تب بھی چلتے چلتے اللہ کو پورا دل میں استحضار کر کے اللہ کو مخاطب کر کے کہہ دیا کرو، اے اللہ مجھے میرے حوالے نہ کرنا، مجھے میرے حوالے، میں اب تیری نعمت کو ضائع کر دوں گا، میرا دماغ، میرا جسم، میرا سارا کچھ یہ تیری امانت ہے، میرے حوالے کی میں نے تو ضائع کر دینی ہے. تو اپنی اس امانت کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا، تو انشاءاللہ آپ کا ایمان محفوظ رہے گا.